تحریک لبیک کے ساتھ ظلم و پہاڑ توڑ دیے گئے. مرید کے میں ان کے کئی کارکن زخمی اور کئی شہید ہو چکے ہیں. خادم حسین رضوی صاحب کے جو فرزند ہیں جناب خادم حسین صاحب کے بیٹے، ان کی بھی اس وقت حالات تشویشناک ہے. پی ٹی اے کے اس پہ کیا سٹانس ہے پلیز؟ ناظرین کرام، اس وقت عاطف خان صاحب کیپٹل اسمبلی کے باہر موجود ہیں. تحریک لبیک کے ساتھ ظلم و پہاڑ توڑ دیے گئے. مرید کے میں ان کے کئی کارکن زخمی اور کئی شہید ہو چکے ہیں. خادم حسین رضوی صاحب کے جو فرزند ہیں جناب خادم حسین صاحب کے بیٹے، ان کی بھی اس وقت حالات تشویشناک ہے. پی ٹی اے کے اس پہ کیا سٹانس ہے پلیز؟ دیکھیے، پی ٹی آئی کا ہم نے تو آج اسمبلی میں کارروائی شروع ہوتی پہلے اس کی مذمت بھی کی ہے اور اس کے لیے دعا بھی کروائی ہے. ٹی ایم پی کے شہداء کے لیے جی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ اگر کہاں پہ بھی زیادتی ہو، جہاں پہ ہو، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور حکومت کو اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے. لوگوں پہ گولیاں چلانا، لاشیں گرانا، یہ حکومت کا کام نہیں ہونا چاہیے. حکومت تو ٹھیک ہے، مذاکرات کرے، جو بھی کرے، کوشش اپنی ہر حد تک کرے کہ اس حد تک حالات نہ خراب ہوں، تو ہم تو اس کی مذمت کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو گولیاں چلائی جاتی ہیں، کارکنوں کو مشتعل کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، یہ روایات ختم ہونی چاہیے یا نہیں؟ یہ بالکل ختم ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ خود ہوا ہے. اور اگر نہتے لوگ ہیں جن کے پاس اسلحہ نہیں ہے، پولیٹیکل ورکر ہیں، اس کے اوپر آپ گولیاں چلاتے ہیں تو یہ تو بہت نامناسب ہے. تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. یہ کوئی دشمن تو نہیں ہے، آپ کے اپنے ملک کے لوگ ہیں، اپنے ملک کے شہری ہیں. تو اگر وہ کوئی دہشت گردی نہیں کر رہے، صرف اپنے پولیٹیکل احتجاج کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں بالکل نہیں ہونا. سر، پنجاب میں نواز شریف کی بیٹی مریم نواز صاحبہ ہیں، ان کے پنجاب کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. کہا جا رہا ہے تحریک لبیک کی جانب سے کہ 180 کارکن ہمارے شہید ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا فگر ہے. آپ کیا کہیں گے؟ اتنے انسان اگر شہید ہو جاتے ہیں تو انقلاب پھر کیسے آ سکتا ہے؟ انسانی جانیں تو جا رہی ہیں، خون بھی آ رہا ہے، بہہ رہا ہے. دیکھیں، انہوں نے یہ پہلی دفعہ نہیں کیا. نون لیگ نے پہلے بھی، آپ کو یاد ہوگا، طاہر القادری صاحب کے پارٹی کے لوگ سیدھی گولیاں چلائی تھی ان کو. وہ بھی پولیٹیکل ورکر تھے. یہ بھی پھر انہوں نے دوبارہ کیا ہے. اس پہ ضرور پراپر جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ذمہ داران کو سزا ملے. ورنہ اگر کسی کو کوئی سزا نہیں ملے گی تو اسی طرح چلتا رہے گا. سعد رضوی صاحب سے آپ کی قیادت ملنے جائے گی، ان کی حالت معلوم کرنے جائے گی یا جانا چاہیے؟ آپ کا بیکم پولیٹیشین اور ایک طالب علم اور سیاست، آپ کا کیا اوپینین ہے سر؟ بالکل، دیکھیں، جس کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے پی ٹی آئی اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. تو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ہماری قیادت کو ضرور جانا چاہیے. ان کے ساتھ افسوس بھی کرنا چاہیے اور فاتح خوانی بھی کرنی چاہیے. تحریک لبیک کے لوگوں پر جس طرح فائرنگ کی گئی، وہ کہتے ہیں ان کے چیئرمین پر فائرنگ کی گئی، تحریک انصاف اس پر کیا موقف رکھتی ہے؟ دیکھیں، ظلم ہے. جن کے ساتھ بھی ہو، تحریک انصاف ان مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے. اور یہ جو ظلم ان کے ساتھ ہوا ہے، جو قتل عام یا ان کو زخمی کیا گیا ہے، یا ان کے جو کارکن شہید ہیں، یا ان کے لیڈر کے اوپر جس قسم کا جو قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے، اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. سر، کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ مریم نواز کی وہاں پر حکومت ہے اور مریم نواز صاحبہ کے پولیس جو ہے وہ یہ سارا کچھ کر رہی ہے، تو یہ اگر روایات ختم نہیں ہونی چاہیے، کب تک یہ چلے گا؟ لوگوں کے انسانی جانے جائیں گی. میرے سے آپ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ ایک جعلی وزیر اعلیٰ ہے اور جعلی حکومت ہے. جب عوام کے منتخب ووٹوں سے جو لوگ نہیں آئیں گے تو انہوں نے یہی کام کرنا ہے. ان کو تو پاکستان سے کوئی غرض نہیں ہے. انہوں نے تو پھر چلے جانا ہے. ان کے ماں باپ نے باہر گزارا ہے، یہ بھی باہر بھاگ جائیں گے. ان کے پھر آنے والے بچے بھی بھاگ جائیں گے. ان لوگوں کا عوام سے کوئی تعلق ہے نہیں. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت اس ملک میں، آپ دیکھ لیں کہ یہ ماورائے آئین، ماورائے قانون اقدامات ہو رہے ہیں. اور جب تک یہ جعلی حکومت بیٹھی رہے گی، یہ تینوں صوبوں میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، سندھ میں اور وفاق میں، وہ اسی طرح جو ہے یہ قتل عام کرتی رہے گی، اسی طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتی رہے گی، اسی طرح پرامن شہریوں کے اوپر گولیاں برساتی رہے گی. پوری قوم کو کھڑا ہونا ہوگا. اور جو ظلم ان کے ساتھ ہوا ہے، وہ ظلم جو ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. جب ہمارے ساتھ ہوا تھا، وہ لوگوں نے اس کے اوپر بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز نے بات نہیں کی تھی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہے، اور وہ تو ظلم ہے، اور یہ ظلم نہیں. یہ جو ظلم ہوا ہے اس کی بھی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. عرفان بھائی، کیا لگتا ہے آپ کو؟ سعد رضوی کو گولیاں لگی ہیں، سعد رضوی صاحب کے بیٹے کو، اور کئی کارکن اس وقت شہید ہیں، گلی گلی میں لاشیں پڑی ہیں. پی ٹی آئی کی پنجاب کی قیادت ہو، خیبر پختونخوا کی قیادت ہو، ان کو
کہ ٹی ایل پی کے ساتھ جانا چاہیے ان کے پاس, ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے اظہار افسوس کرنا چاہیے, بینا پولیٹیکل ورکر اور بینا طالب علم و سیاست. آپ کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے. اس پاکستان میں اس وقت جو کوئی بھی مظلوم ہے, جس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, کوئی اگر لاپتہ ہے, کہیں کسی کی اگر جو لاشیں گرائی گئی ہیں, جن کو زخمی کیا گیا ہے, چاہے وہ صحافی ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل ورکرز ہیں, چاہے وہ ایکٹیوسٹ ہیں, یا جو انسانی حقوق کے جو نمبردار ہیں, جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس وقت, ان سب کے ساتھ تحریک انصاف کھڑی ہے. جی ناظرین کرام, یہ تحریک انصاف کا موقف آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس وقت ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہر سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, ہم ہر اس ورکر کے ساتھ ہیں جس کے ساتھ ظلم اور تشدد ہوتا ہے. تھینک یو.